انما یؤمن بآیاتنا الذین، بس یؤمنو ایمان لاتے ہیں بآیاتنا ہماری آیتوں پر، الذین وہی لوگ، اذا ذکروا کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بہا ان آیتوں کے ساتھ، ان نشانیوں کے ساتھ، خروا تو وہ گر پڑتے ہیں، سجدا سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ایمان والوں کی کتنی صفتیں آئی ہیں؟ نمبر 1، جب اللہ کی آیتوں کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ فوراً وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں۔ نمبر 3، تکبر نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے اس کو وہ دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ تتجافا اگلی صفت، تتجافا جنوبہم علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع خوابگاہوں سے اور بستروں سے، اپنے بستر سے علیحدہ رہتے ہیں۔ کب؟ یہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جو ہے سونے کے اوقات ہیں، مثلا ظہر کا وقت ہے، اس وقت قیلولے کا وقت ہوتا ہے، لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ اٹھ جائے گا، بستر چھوڑ دے گا، عشاء کی نماز بستر چھوڑ دے گا، فجر کی نماز بستر چھوڑ دے گا۔ تو یہ ساری نمازیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ حدیث کے اندر صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تفاسیر موجود ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی۔ اور آخر میں سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کا۔ تو تہجد کے وقت جو ہے اس وقت اٹھتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع اپنے بستروں سے، یدعون ربہم وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا و طمعا خوف سے اور امید کرتے ہوئے۔ خوف کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے اور اس کی ناراضگی کا خوف ہے، اور طمع کس چیز کی ہے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کی جنت کی طمع ہے۔ اور یہ جو کچھ جاہل صوفیہ نے یہ بات کہی کہ لو جی ہم تو چاہتے ہیں، ایک جاہل صوفی نے یہ بات کی، عقل مند جو ہے وہ سمجھدار قسم کے اہل علم اور اہل تصوف اس قسم کی بات نہیں کرتے، جو حلائے اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ بجھا دی جائے اور جنت کو جلا دیا جائے تاکہ لوگ خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یہاں پر، یدعون ربہم وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفاً خوف سے، و طمعاً اور امید کرتے ہوئے، و مما رزقناہم ینفقون اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، ہم نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر۔ تو یہ جو صفتیں آ رہی ہیں ساری، یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے ایمان والوں کی صفتیں۔ و مما رزقناہم ینفقون اور جو کچھ اس میں ہے ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم، یہ آگے سنیے، فلا تعلم اور نہیں جانتا، نفس کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس، ما اخفی لہم وہ جو چھپا رکھی ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں کہ کوئی جان جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بشر نے جو ہے ان کے بارے میں سنا نہیں ہے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں کسی کے دل کے اندر بھی خیال پیدا نہیں ہوا کہ وہ نعمتیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ بنائی ہیں، کتنی شاندار بنائی ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم اور نہیں جانتا، نفس کوئی بھی نفس، ما اخفی لہم وہ جو چھپا رکھی گئی ہیں ان کے لیے، من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، جزاء بما کانوا یعملون یہ بدلہ ہے ان کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اب دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا افمن کان مؤمنا، کیا پھر وہ شخص جو ایمان لائے اور مومن ہے، کمن کان فاسقا ان کے بدلے میں جو ہے فاسق، لا یستوون وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے بات مانی، ایک نے انکار کر دیا، تو لا یستوون وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب دونوں کا تذکرہ، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم جنات المأویٰ ان کے لیے تو باغات ہیں رہنے کے، نزلا بما کانوا یعملون مہمانی کے طور پر جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی۔ ابھی تب جب آپ پہلے جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شاندار مہمانی ہوگی، اور آگے ہمیشگی کی زندگی کے اندر کیا نعمتیں ہیں وہ تو اس سے بڑھ کر ہوں۔ سمجھ آگے بات؟ جب آپ گھر میں پہلی دفعہ مہمان آتا ہے تو جو چیز آپ اس کو سرو کرتے ہیں یہ مہمانی ہے، پھر اگر اس نے لمبا رہنا ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان نعمتوں کے اندر اور مزید اضافہ ہو جائے گا۔ فرمایا نزلا بما کانوا یعملون یہ مہمانی کے طور پر ہے، انہوں نے عمل کیے وہ جو عمل دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ فاما الذین فسقوا اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، فسق کیا یعنی کہ وہ اللہ کی فرما برداری سے نکل گئے، یعنی کہ کفر اور شرک اختیار کیا، فمأواہم النار تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کلما ارادوا جب بھی وہ ارادہ کریں گے، یخرجوا منہا یہ کہ وہ نکلیں اس سے، اعیدوا فیہا تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، وقیل لہم اور کہا جائے گا ان سے، ذوقوا تم چکھو عذاب النار آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون وہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔
دنیا کے اندر تم کہتے تھے نا یہ قیامت کیا ہے، نعوذ باللہ یہ تو ایسے ہی پرانے قصے ہیں، اور یہ جنت اور جہنم جو ہے یہ مولویوں نے بنائے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی جہنم کا تم انکار کرتے تھے، اب جو ہے اس کا عذاب کا مزہ چکھو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، یہاں پھر لام تاکید انہوں نے اس کے لا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں دیکھیے کتنے رحیم اور کریم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سارے کفار اللہ فرماتے ہیں ایمان لے آئیں، سارے منافق ایمان لے آئیں، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، یقیناً ہم انہیں ضرور چکھائیں گے، مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، دنیا کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی عذاب، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی آفت، کوئی بیماری، یہ اس لیے ہم لاتے ہیں دون العذاب الاکبر، اس اخروی بڑے عذاب سے پہلے، آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم ضرور ان کو دنیا کے جو ہے وہ چھوٹے عذاب جو ہیں وہ چکھائیں گے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ جو ہے وہ لوٹ آئیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ کافروں کے اوپر، منافقوں کے اوپر جو عذاب کی شکل آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ تاکہ وہ رجوع کر لیں، اور مومنوں کے اوپر جو ہے وہ پریشانی آتی ہے وہ آزمائش کی شکل میں آتی ہے، تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، درجات بلند ہو جائیں۔ بات کو ذرا سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے اوپر جو آزمائش جاتی ہے وہ عذاب نہیں ہوتا، ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ بھی توبہ استغفار کرتے ہیں، وہ بھی رجوع کرتے ہیں، اور ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور کفار کے لیے یہ عذاب ادنا کیوں رکھا گیا ہے؟ منافقین کے لیے، تاکہ وہ بڑے عذاب سے بچ جائیں اور اس سے پہلے ایمان لے آئیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم انہیں ضرور چکھائیں گے، مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، قریب ترین عذاب جو دنیا میں سے، دون العذاب الاکبر، یعنی اخروی عذاب جو عذاب اکبر ہے اس سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے، ممن ذکر، اسے نصیحت کی گئی بآیات ربہ، اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جائے اور اس سے منہ پھیر لے؟ ایک عام آدمی کا پیغام آپ کے پاس آئے اور آپ اس سے منہ پھیر لیں تو اس کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ یہ رب کائنات کا پیغام اگر آئے اور اس کا منہ پھیر لیا جائے تو فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ انا من المجرمین منتقمون، بلا شبہ ہم ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے جو ہے پھر مثال بیان کی ہے کہ اے امت مسلمہ، تم سے پہلے بھی ایک امت آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ ائمۃ الہدیٰ اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کی ہے۔ اسی طرح ہی تمہارے اندر بھی جو ہے وہ ائمۃ الہدیٰ ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ تحقیق ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، لہذا آپ نہ ہو شک میں، مِنْ لِقَائِهِ، اس موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سے۔ یعنی یہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ یہ بات کہی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وساطت سے ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جہاں کوہ طور کے اوپر اللہ رب العزت سے ملاقات کی اور ہم کلام ہوئے اور ان کو کتاب ملی، اس میں آپ شک نہ کریں۔ اور دوسری وہ ملاقات جو معراج والی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس کے اندر بھی ہے لوگوں آپ شک و شبہ نہ کریں، یہ پکی اور حقیقی بات ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فلا تکن، لہذا آپ نہ ہوں، فی مریۃ، شک میں، من لقائہ، اس موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سے، وجعلناہ، اور ہم نے اس کو بنایا، اس تورات کو، اس کتاب کو بنایا، ہدن، ہدایت کا ذریعہ، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے وہ ہدایت والی کتاب تھی۔ دوسری بڑی بات، ایک یہ جو ہمارے اپنے طاہر صاحب یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں منکرین حدیث کے بارے میں، اس کے لیے یہاں ایک لطیف اشارہ ہے، اکیلی کتاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، دیکھیے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کے امام مقرر کیے۔ ہدایت کے سب سے بڑے امام کون ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے سورۃ الانعام کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انہی کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سورہ انبیاء کی ایک آیت مبارکہ رکھوں گا تاکہ آپ جو ہیں اس سے سن لیں۔ میں آپ کے سامنے صرف اس رکھوں گا کہ اللہ رب العزت نے سورہ الانبیاء کے اندر چند انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہی لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔
ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بنایا امام، یہدون بامرنا، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، واوحینا الیہم، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف فعل الخیرات، نیک کام کرنے کی، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم رکھنے کی، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وکانوا لنا عابدین، اور یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہی فرما بردار بندے اور عبادت گزار تھے۔ یہاں پر کیا لفظ آیا ہے؟ ائمۃ یہدون بامرنا۔ اسی طرح سورۃ الانعام کے اندر بھی اللہ رب العزت نے 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر کے فرمایا ہے کہ یہ وہ ہدایت یافتہ امام تھے، اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے۔ سمجھ آئی بات؟ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کتاب کو سمجھانے والا بھی آئے گا۔ اگر وہ سمجھانے والے کو آپ درمیان سے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب محفوظ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور تفسیر محفوظ ہی نہ ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اتنی سادہ سی بات ہی اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پھر دین کے بنیادی اصولوں کا نہیں پتہ۔ دیکھیے کلمہ طیبہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو حصے ہیں۔ کلمہ شہادت میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور پھر مجھے یہ بتائیے کس نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ جس ذات اقدس نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے، اسی ذات اقدس نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے اس کی تشریح بھی کی ہے، اس کی تفسیر کی ہے، اپنی سنت کی شکل میں، اپنی حدیث کی شکل میں۔ اس کو بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ اس کے حفاظت کا طریقہ اور ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ علیحدہ بحث ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا طریقہ اور ہے، یہ لفظ بلفظ، حرف بحرف محفوظ ہے۔ اور یہ وہ وحی ہے جو وحی مطلب کہلاتی ہے، وحی جلی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور وہ دوسری وحی کون سی ہے؟ جو قرآن مجید کی تشریح ہے، اس کے اوپر بڑی مثالیں ہیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز ان قریب میں ایک بڑا جو ہے وہ درس دوں گا، اور اس کو جو ہے وہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی اپنے چینل پہ کریں گے انشاءاللہ۔ وہ تمام مثالیں جن کے اندر قرآن مجید کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی، اور وہ وحی جو ہے وہ قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کی شکل میں آئی۔ مشہور ترین دو صرف واقعات بیان کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کے پاس آ کے 2 دفعہ میری امامت کی، اور میں نے ان کی امامت میں نماز پڑھی ہے۔ اس کا مطلب نماز کی پوری شکل تکبیر تحریمہ سے لے کے رکوع، قیام، رکوع، سجدہ اور سلام پھیرنے تک کس نے سکھایا؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ کے رسول ہیں فرشتوں میں سے، اور بھیجا کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ان کے ساتھ۔ پھر انہوں نے اوقات بتایا، یہ وقت ہے، کہ یہ تفصیل قرآن مجید میں ہے نہیں۔ تو یہ کس وحی سے آئی؟ وحی ہے غیر مطلب، جو تلاوت نہیں ہوتی، وحی خفی۔ پھر اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کے اندر جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انسانی شکل میں آئے کہ نہیں آئے؟ فرمایا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہ کون سی وحی ہے؟ قرآن مجید کے علاوہ۔ پھر حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی طرف سے رشتہ دار۔ اللہ کے رسول ایک شخص سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ ساتھ سے گزر گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی گفتگو جو ہے وہ متاثر نہ ہو، وہ ذاتی نوعیت کی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا، حارثہ اس شخص کو جانتے تھے جو میرے ساتھ گفتگو کر رہا تھا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا جبریل علیہ السلام تھے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، سنو میری بات، حضرت حارثہ کی شان سنو۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ بندہ مجھے سلام کرتا تو میں اس کا جواب دیتا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا حارثہ گزر گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ حارثہ کو جانتے ہیں؟ فرمایا میں ان 80 بندوں کو مجھے یاد ہیں جو جنگ حنین کے اندر جو ہے وہ ثابت قدم رہے، ان میں حارثہ بھی تھا۔ جبریل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے، کن کے بارے میں؟ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی۔ یہ وہ ہیں جلیل القدر صحابی جنہوں نے اپنی پوری جائیداد اور ساری جو ہے وہ گھر جو ہے وقف کیے ہوئے تھے، آنے والے مہاجرین ٹھہرے ہیں، یہ ٹھہر رہے ہیں، وہ ٹھہر رہے ہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی کہ اب حارثہ کو نہ کہا جائے، مجھے تو شرم آ گئی۔ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی، تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ابا جان آپ حارثہ کو کہہ دیں کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ گھر دے دے، کوئی ان کے پاس خالی گھر ہے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے۔
لیکن مہاجرین اور انصار کے لیے جو باہر سے ہیں ان کے لیے آپ کہتے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں آپ نے کہا، اپنی بیٹی کے لیے نہیں کہا۔ حضرت حارثہ کو پتہ چلا تو بہت جلدی آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ کیسی بات کی ہے، مجھے تو وہ جو آپ چیز لے لیں اس سے بہتر ہے، وہ آپ کے لیے جو استعمال ہو جائے، آپ جس کو لے لیں وہ میرے لیے باعث خوشی ہے، اور جو چیز آپ چھوڑ دیں مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ یہ حضرت حارثہ، اور آخری عمر میں نبی نہ ہوگا، چلے بات درمیان میں آ گئی تو ایک لمبی رسی جو ہے وہ اپنے چارپائی سے دروازے تک رکھی ہوئی ہے، کوئی مانگنے کے لیے آتا تو وہ تھیلی اٹھاتے، پھر اس رسی کے ساتھ چل کے جا کے جو ہے اس کو دے کے پھر واپس آتے۔ گھر کے لوگ اور گھر کی عورتیں کہتی ہیں، بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان آپ ایسی تکلف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ سنو میری بات، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات تمہیں سنا رہا ہوں۔ فرمایا اس شخص کی بہترین موت ہوگی، بری موت نہیں آئے گی جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے۔ اس لیے میں اس حدیث کے اوپر عمل کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے۔ یہ حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کی شان کس نے بیان کی؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ کیا قرآن مجید کے علاوہ نہیں ہے بھائی؟ تو بہرحال لمبی مثالیں ہیں، میں بہت ساری دے سکتا ہوں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھیجا ہے جو ائمۃ الہدیٰ ہیں، اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور تبیین یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ دین کا ایک بنیادی ایسا جز ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو قرآن مجید سے بھی فارغ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اس قرآن مجید کو کس طرح سمجھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور آپ کی زندگی سے سمجھا ہے۔ بہرحال یہ ہم دوبارہ ادھر آتے ہیں، مضمون پھر ہمارا دوسری طرف نکل جائے گا، اس کے اوپر علیحدہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے بنائے ان میں سے کئی پیشوا، کئی امام، یہدون بِأَمْرِنَا، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے۔ ذرا اب اماموں کی بھی صفتیں سن لیں، امام کس طرح کے ہوتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ بنی اسرائیل میں سے ائمۃ الہدیٰ کون بنے؟ جو اللہ کے قانون، اللہ کے حکم، اللہ کی کتاب کے اوپر جم گئے، نافرمانی نہیں کی، مصیبتیں آئیں صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے۔ تو یہ ائمہ کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی آیات پر یقین، اور پھر جب دین پہنچاتے ہیں تو صبر کرتے ہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بلا شبہ آپ کا رب وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس معاملے میں کہ جو اختلاف کیا کرتے تھے وہ دنیا کے اندر۔ جس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ بہت سارے گروہوں کے اندر اور فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، اور تم بھی مسلمانوں اگر ایسا کرو گے تو یہ بات نہ ذہن میں رکھنا کہ تمہارے درمیان اختلاف اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا، اس اختلاف کا فیصلہ اللہ رب العزت کریں گے۔ اولم یہد لہم، اور کیا واضح نہیں ہوا ان کے لیے، کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے امتیں۔ نتیجہ ایک ہی نکلا ہے۔ دیکھیے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری اپنی جو ہے وہ کائنات، آفاق کی نشانیاں دکھائی ہیں۔ یہ شروع میں سورہ مبارکہ کے شروع میں کیا ہے؟ آفاقی نشانیاں ساری، اور پھر انسان کی پیدائش کے اوپر، اور پھر جو ایام ہیں آخرت کے ایام، اس سے جو ہے وہ نصیحت کی ہے۔ اور اب پچھلی قوموں کے حالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھیں انجام کیا ہوا ان کو جھٹلانے کا۔ دنیا کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ ذلت اٹھائی، تباہ ہوئے، اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اولم یہد لہم، یعنی یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ اہل مکہ نے اور یہ مشرکین نے اس بات سے ہدایت حاصل نہیں کی۔ اولم یہد لہم، اور کیا واضح نہیں ہوا ان کے لیے، کم اہلکنا، کہ کتنی ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم ان سے پہلے، من القرون امتیں، یمشون فی مساکنہم، اب یہ چلتے پھرتے ہیں ان کے گھروں میں، پہلے وہ تھے اب وہ چلے گئے اور اب یہ رہ رہے ہیں، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس کے اندر جو ہے وہ یقیناً لآیات، یقیناً عظیم نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا پھر وہ سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا نسوق الماء، بے شک انا نسوق الماء، ہانک لے جاتی ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، چٹیل زمین کی طرف۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا کہ بے شک ہم، نسوق ہانک لے جاتے ہیں، ان کو جو ہے بہا کے لے جاتے ہیں، الماء پانی کو، الی الارض الجرز، چٹیل زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے کھیتی، تاکل منہ انعامہم وانفسہم، اور اسی میں سے جو ہے وہ ان کے چوپائے جانور بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ دیکھیے پیچھے کا لفظ استعمال آیا ہے افلا یسمعون، کیونکہ یہ تاریخی حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یہ پچھلی قومیں جو ہیں وہ ساری تباہ ہوئی ہیں، اور نسل در نسل لوگ اس کہانیوں کو بیان کر رہے ہیں اور سنتے نہیں ہو۔ اور یہ منظر تو تمہارے سامنے ہے کہ پانی آیا، بارش ہوئی،
فصل کھڑی ہوئی اور تم نے بھی کھائی, تمہارے جانوروں نے کھایا, تو دیکھتے نہیں ہو. جب یہ کام جو ہے وہ ہر سال میں کئی مرتبہ تمہارے سامنے ہوتا ہے کہ چٹیل اور بنجر زمین زندہ ہو رہی ہے, تو کوئی قیامت نہیں آئے گی؟ یہ قیامت کے اوپر دلیل دی ہے. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ, کب ہوگا یہ فیصلہ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی بار بار. اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ سوالیہ انداز میں کہا ہے کہ دیکھیے ان کو جو ہے اس بات کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ قیامت کب آئے گی, اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. ایمان لا نہیں رہے, اور یہ ہے کہ بھئی یہ ایسے ہی ہے نا کہ بندہ امتحان کی تیاری نہ کرے لیکن یہ بار بار پوچھتا رہے امتحان کب ہوگا. او بھائی وہ تو آ کے رہے گا, وہ تو آ کے رہے گا. یعنی سوال دیکھیں کتنا بے معنی سوال ہے یہ. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ, کب ہوگا یہ فیصلہ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. قل, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, یوم الفتح, یہ فیصلے کا دن ہوگا, لا ينفع الذین کفروا ایمانہم, نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان لانا. اس دن اگر ایمان لائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ولا هم ینظرون, اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. تو جب یہ فیصلے کا دن آ جائے گا جس کے بارے میں یہ بار بار پوچھتے ہیں, یہ ان کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا, یہ تو ان کے لیے جو ہے وہ بہت تکلیف اور عذابات کا دن ہوگا, اور ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. فاعرض عنہم, لہذا آپ ان کی یہ جاہلانہ باتیں جو ہیں ان سے اعراض کیجیے, آپ منہ پھیر لیجیے. وانتظر, اور آپ انتظار کیجیے. انہم منتظرون, بلا شبہ یہ لوگ بھی انتظار کرنے والے ہیں. پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے. اور میں آخری بات بیان کر دوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن جب یہ سارے کے سارے بڑے بڑے سردار جو قریش ہیں یہ کنویں میں پھینکے گئے وہاں پر, تو وہاں اللہ کے رسول نے کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں بھائی اب بتاؤ مجھے جو میں نے کہا تھا, جو اللہ نے میرے ساتھ, میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا, تو جو تمہارے ساتھ وعدہ ہوا ہے آخرت کے عذابات کا ہو رہا ہے پورا کہ نہیں. اس طرح کے الفاظ آپ نے استعمال فرمائے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر کھڑے تھے, کہا یا رسول اللہ آپ ایسی یہ جو گلی سڑی لاشیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کے اندر تو کوئی جان نہیں ہے, کوئی روح نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا عمر یہ مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں. امام قتادہ نے, حضرت قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح کی, صحیح بخاری میں, مسلم میں, امغال بناتی صحیح مسلم میں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس لمحے کے لیے ان کو زندہ کر دیا تاکہ ان کو ان کی شرمندگی کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو, ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ سچی تھی, اور آج وہ عذابات سے گزر رہے ہیں. بلکہ حضور نے فرمایا کہ یہ بات سن رہے ہیں لیکن میری بات کا جواب نہیں دے سکتے. یہ معجزانہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو سنا دیا تاکہ ان کی حسرت میں مزید اضافہ ہو. تو اس لیے فرمایا فاعرض عنہم, لہذا منہ پھیر لیں ان سے. وانتظر, اور آپ انتظار کریں. انہم منتظرون, بلا شبہ وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. اگر یہ اپنی جو دنیاوی زندگی ہے اس کے اندر بس منتظر ہی رہے, ایمان نہ لائے, تو پھر ان کا انجام بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ رب العزت کی توفیق سے سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب